بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول نمل جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ 52 ایپیسوڈ ہے۔ باب 27واں جس کا نام ہے میں حنین ہوں اور میں عام ہوں، اور اس کا یہ فرسٹ پارٹ کا اے پارٹ ہے، اور آپ لوگ یقیناً اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں کو بہت بہت اچھا لگ رہا ہوگا یہ ناول۔ تو میں آپ لوگوں کو مزید انتظار نہیں کرواتی ہوں، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ میرے اور تمہارے اندھیروں میں جانتے ہو کیا فرق ہے؟ میں اپنی برائی کا سامنا کر کے اس کو قبول کر سکتی ہوں، جبکہ تم اپنا آئینہ سفید چادر سے ڈھکنے میں مصروف ہو۔ میرے اور تمہارے گناہوں میں فرق یہ ہے کہ جب میں گناہ کرتی ہوں تو جانتی ہوں کہ یہ گناہ ہے، جبکہ تم اپنے من گھڑت شرابوں کا شکار ہو چکے ہو۔ میں ایک جل پری ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ سمندر کی لہروں پہ رقص کرتے کتنی حسین دکھتی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اسی سمندر کی تہہ میں ہڈیاں اور گوشت چیر پھاڑ کے کھا سکتی ہوں۔ تم ایک جادوگر ہو، تم ایک شعبدہ باز، تمہارے منتر ساری ہیر پھیر کی باتیں ہیں، جہنم کے ابلتے کڑاہوں جیسے باتیں۔ پھر بھی تم اپنے گرد سفید چادر لپیٹے پھرتے ہو، پھر بھی تم انصاف کی سفید وگ لگائے گھومتے ہو۔ ہاشم کاردار قدم قدم کمرہ عدالت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے ہر شے سست روی سے ہوتی دکھائی دے رہی تھی، جیسے کوئی گونگی سلو موشن فلم پردے پہ چل رہی ہو، آوازیں بند ہوں، بس لب ہلتے دکھائی دے رہے ہوں۔ ہاشم اجنبی گمسم نگاہوں سے سب کو دیکھتا اپنی کرسی پہ بیٹھا، کمر کرسی کی پشت سے ٹکائی، بائیں گھٹنے پہ دائیں ٹانگ رکھی۔ وہ ابھی تک ذہنی طور پہ شل تھا، سن تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے پس منظر میں کوئی اداس گیت گنگنا رہا ہو۔ اس گیت میں اعتبار ٹوٹنے کا کرب تھا، ارمانوں کا لہو تھا، جیسے کوئی اپنا ساتھ چھوڑ کے غیروں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ وہ انہی گمسم نگاہوں سے پیچھے کرسیوں پہ بیٹھی آبدار کو دیکھے گیا۔ وہ وقت کاٹنے کو اپنے سیل فون کے ساتھ لگی تھی اور مسلسل جھنجھلائی ہوئی تھی، وہ آن ہو کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ارد گرد کاغذ کھڑکنے، سرگوشیوں، جج صاحب کی ہتھوڑی، ہر شے کی آوازیں یوں سنائی دیتی تھی گویا دور کسی گہری کھائی سے آ رہی ہوں۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور ایسے لگتا تھا ابھی تک سینے سے خون رس رہا ہو۔ کٹہرے میں موجود میری انجیو کے سامنے زمر کھڑی تھی۔ ہاشم نے بدقت توجہ ادھر مبذول کرنی چاہی۔ یہاں سے اسے سیاہ کوٹ والی زمر کی پشت پہ گھنگریالی پونی دکھائی دیتی تھی، جو اس کے بولتے ہوئے بار بار چہرہ ہلانے کے باعث جھول رہی تھی، یا پھر چند قدم اوپر کھڑی سپاٹ چہرہ لیے میری دکھائی دیتی تھی۔ ان دونوں کے بیچ خلا تھا۔ ہاشم کا دماغ خلا میں اٹکنے لگا۔ میری انجیو، آپ کتنے سال سے جواہرات کاردار کی ملازمہ ہیں؟ شل ہوتے ذہن سے اس نے زمر کو سپاٹ انداز میں پوچھتے سنا۔ 12 سال سے۔ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ فلپائن سے۔ کیا آپ کی ایجنسی جس کے توسط سے آپ کاردار صاحب کے پاس آئی تھی، آپ کو کسی دوسرے گھر میں کام کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، یہ قانوناً جرم ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی گھر میں کام کر سکتی ہوں میں۔ وہ سپاٹ انداز میں سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ میری، کیا آپ اس نوجوان کو پہچانتی ہیں؟ زمر نے بازو لمبا کر کے ادھر بیٹھے سعدی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آج نیلی جینز پہ سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا اور بری آنکھوں میں شدید چبھن لیے میری کو دیکھ رہا تھا۔ میری نے ایک سرسری سی نظر اس پہ ڈالی۔ یہ سعدی یوسف ہے۔ چہرہ زمر کی طرف پھیر لیا۔ آپ کی سعدی یوسف سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ 8 سال پہلے۔ یہ کثر آیا تھا اور میں نے اس کے آگے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے بعد آپ کی کب ملاقات ہوتی تھی اس سے؟ جب بھی یہ کثر آتا میں ہیڈ ہاؤس کیپر تھی تو ظاہر ہے ملاقات ہو جاتی تھی۔ کیا آپ دونوں کبھی ذاتی نوعیت کی گفتگو کرتے تھے؟ میری نے لمحے بھر کا توقف کیا اور نیچے بیٹھے سعدی کو دیکھا، پھر نظریں زمر پہ جما دی۔ جی نہیں۔ یعنی آپ نے اپنے بیٹے کے کینسر اور علاج کے بارے میں سعدی یوسف سے کبھی گفتگو نہیں کی تھی؟ جی نہیں، میرا اس سے ایسا کوئی تعلق نہ تھا کہ اپنے ذاتی معاملات اس سے ڈسکس کرتی۔ سعدی بس اسے اسی طرح دیکھتا رہا، ملامت سے افسوس تھے۔ اوکے، زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔
میری انجو، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا جس کی بنا پہ انہوں نے آپ کو نوکری سے برخاست کر کے ڈیپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا تھا؟ یہ غلط ہے، میں نے کبھی چوری نہیں کی، نہ مجھے نوکری سے نکالا گیا تھا۔ اور کیا یہ بھی غلط ہے کہ ڈیپورٹ کرنے کی بجائے غیر قانونی طور پہ نوشیروان کاردار نے آپ کو کولمبو بھجوا دیا تھا، جہاں 8 ماہ آپ سعدی یوسف کی کیئر ٹیکر رہی تھی؟ یہ غلط ہے، میں زندگی میں کبھی کولمبو نہیں گئی، میرا پاسپورٹ اس بات کا ثبوت ہے۔ وہ گردن کڑا کے بولی تھی۔ بار بار وہ تائیدی نظروں سے ہاشم کو بھی دیکھتی تھی، مگر وہ اس وقت غائب دماغی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کبھی کولمبو کے اس ہوٹل میں گئی ہی نہیں ہیں، نہ اس کے تہہ خانے میں جہاں میرے موکل کو قید رکھا گیا تھا؟ جی ہاں، میں کبھی وہاں نہیں گئی، اور نہ ہی آپ سعدی یوسف کو حبس بیجا میں رکھنے کے بارے میں جانتی ہیں؟ جی نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ تو پھر آپ 21 مئی سے 22 جنوری تک ان 8 ماہ میں کہاں تھی میری انجو؟ میں قصرے کاردار میں ملازمت کر رہی تھی، اور میں آفس کی پارٹیز کی پلاننگ بھی کرتی تھی۔ سب نوکر گواہ ہیں کہ میں قصر میں تھی اس دورانیے میں۔ زمر اپنی میز کی طرف آئی اور کاغذات کا ایک پلندہ اٹھا کر اوپر جج صاحب کے پاس کھڑے آدمی کو تھمایا، جس نے اسے ڈیسک پہ لا رکھا۔ یہ قصرے کاردار کی پچھلی 8 ماہ کی ان تمام پارٹیز کی تصویری کہانی ہے جو مختلف فوٹوگرافرز نے کور کی تھی۔ یہ ان فوٹوگرافرز کے میموری کارڈز کا ڈیٹا ہے، اور ان میں کسی ایک تصویر میں بھی میری انجو نظر نہیں آتی، جبکہ یہ دوسری فائل، اس نے اشارہ کیا، اس میں سعدی کے اغوا سے 1 سال قبل کی پارٹیز کا ڈیٹا ہے، اور ہر پارٹی میں میری پس منظر میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں۔ میری انجو، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ان 8 ماہ میں پاکستان میں ہی تھی؟ آبجیکشن یور آنر۔ ہاشم قدرے سست روی سے کھڑا ہوا۔ قانون کے مطابق برڈن آف پروف استغاثہ کے اوپر ہے، یعنی جو شخص الزام لگاتا ہے اسے یہ ثبوت ڈھونڈ کر لانے ہیں۔ یور آنر، پھر میں کورٹ سے استدعا کروں گی کہ ہاشم کاردار کے گھر کے تمام CCTV ریکارڈ کو عدالت میں منگوایا جائے، اور ہمیں تاریخوں کے ساتھ دکھایا جائے کہ میری انجو اس وقت گھر میں تھی۔ جج صاحب نے ہاشم کو دیکھا ہی تھا کہ وہ خنخار کے بولا، یور آنر، فروری میں ہمارے کنٹرول روم میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی تھی۔ گھر کے ملازم اور میرے خاندان والے گواہ ہیں اس بات کے۔ ہمارا DVR جل چکا ہے۔ اسی بات کا استغاثہ فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ ریلی ہاشم؟ زمر ابرو حیرت سے اٹھاتی اس کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، آپ کی کریٹیوٹی اس سے زیادہ اچھا بہانہ ڈھونڈ سکتی تھی۔ اتنا پرانا ہیلا بک کیوں؟ ہاشم نے شانے اچکائے۔ واقعی میں زیادہ اچھا بہانہ کر سکتا تھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اب سنبھل کے سرگوشی میں بولا تھا۔ زمر نے ستائش سے سر کو خم دیا اور واپس جج صاحب کی طرف آئی، جو اس کے اعتراض پہ رولنگ دے رہے تھے۔ کیا آپ کبھی زرنگار عبید سے ملی ہیں؟ زمر نے واپس میری سے سوال پوچھا تو ہاشم نے چونک کے فوراً آبدار کی طرف دیکھا۔ آپ بھی سامنے دیکھ رہی تھی، وہ ہاشم کو نظر انداز کر رہی تھی۔ میری نے جواب دینے میں چند لمحے لیے۔ جی، ان کی بیماری کے دوران میں نے سنا ہے آپ نے ان کی بہت خدمت کی، بلکہ یہ تصویر بھی ہے ہمارے پاس جس میں آپ ان کو سرو کرتی نظر آ رہی ہیں۔ زمر نے ایک تصویر کی کاپی اس کے سامنے لہرائی، پھر جج صاحب کی میز پہ جا رکھی۔ میری نے ہاشم کو دیکھا، وہ آبی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایک بات سمجھائیے میری انجو، آپ کو یہاں آئے 9-10 سال ہوئے ہیں۔ زرنگار عبید پچھلے 10 سال میں ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آئی تھی۔ وہ اپنے اسکینڈل کے بعد سے سری لنکا میں رہائش پذیر تھی، وہیں مقیم رہی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ ان کی خدمت کے لیے اور ان پہ نظر رکھنے کے لیے ہارون عبید اور جواہرات کاردار نے آپ کو وہاں بھیجا تھا؟ میں کبھی کولمبو نہیں گئی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ اپنے پاسپورٹ کے مطابق آپ کولمبو نہیں گئی، لیکن یہ تصویر کولمبو میں لی گئی ہے اور آبدار عبید اس بات کی گواہ ہیں۔ اور اب تک خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتے فارس نے اچنبھے سے زمر کو دیکھا اور پھر مڑ کے آبی کو۔ آبی نے اس کے دیکھنے پہ مسکرا کر شانے اچکائے تھے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا پاسپورٹ بھی ہے جو آپ ملک سے باہر جانے کے لیے استعمال کرتی آئی ہیں، کیونکہ آپ کی ایجنسی کی طرف سے ایک مالک کے ہوتے ہوئے دوسرے کی خدمت کرنا غیر قانونی ہے۔ تو بتائیے عدالت کو میری انجو صاحبہ کہ آپ کس پاسپورٹ پہ سری لنکا جاتی تھی؟ میری کا چہرہ پھیکا پڑ چکا تھا، وہ بار بار ہاشم کو دیکھتی تھی۔
جو اب اپنے سامنے رکھی فائلز کو دیکھ رہا تھا بنا پلک جھپکے۔ زمر بھی کن اکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی اعتراض نہ ہوا تو میری ذرا خنخاری۔ یہ تصویر پاکستان کی ہے، میں کبھی کولمبو نہیں گئی۔ جب مس عبید عدالت میں اپنا بیان دیں گی تو آپ کا یہ بیان پرجری کے زمرے میں آئے گا۔ میری معزز عدالت سے استدعا ہے کہ وہ میری این جی او کے پاسپورٹ پہ مور نہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ سعدی یوسف جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے میری پہلے کولمبو جا چکی ہے، یہ اس دفعہ بھی گئی تھی اور 8 ماہ ادھر رہی تھی۔ یور وٹنس۔ وہ مڑی اور ہاشم کو مخاطب کر کے کہا، پھر سیدھی اپنی میز پہ آ گئی۔ ہاشم اٹھا نہیں، اس نے بیٹھے بیٹھے سوال کیا، میری این جی او استغاثہ نے جو تصاویر عدالت کو دکھائی ہیں پارٹیز والی، کیا ان پارٹیز کی ایونٹ پلاننگ آپ نے کی تھی؟ جی ہاں۔ اور ان پارٹیز کو مکمل بنانے کے لیے تقریباً کتنے ملازم کام کرتے تھے؟ 60 سے زیادہ۔ اور کیا وہ 60 کے 60 ملازم ہمیشہ فوٹوگرافر کی کھینچی ان تصاویر میں نظر آتے ہیں؟ نہیں، مشکل سے 5-10 نظر آتے ہیں۔ فوٹوگرافر کو ملازموں کی نہیں، مہمانوں کی تصاویر کھینچنے کی ہدایت ہوتی ہے۔ اور ان 60 میں سے کتنے لوگ صرف کچن میں کام کرتے ہیں اور پارٹی کی جگہ پہ نہیں آتے؟ تقریباً 20-21 ملازم۔ اور کیا یہ درست نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے آپ کچن اور اس کے ساتھ بنے اپنے کمرے میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگی تھی اور باہر کم ہی نکلتی تھی؟ آبجیکشن یور آنر، زمر بیزاری سے بولی۔ ہاشم کاردار لیڈنگ کویسچن پوچھ رہے ہیں۔ گواہ کی کسی جواب کی طرف رہنمائی کرنا، سوال میں ہی جواب بتا دینا یا اس کے منہ میں الفاظ ڈالنا لیڈنگ کویسچن پوچھنا کہلاتا ہے۔ یور آنر، یہ مسز زمر کا گواہ ہے، میں تو اس کو کراس کر رہا ہوں، میں لیڈنگ کویسچن کر سکتا ہوں۔ اوور رولڈ۔ وہ کراس کے دوران لیڈنگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جج صاحب نے اعتراض رد کیا تو زمر سر جھٹک کے رہ گئی۔ میری بولنے لگی، جی میں زیادہ تر نیچے کچن میں ہی رہتی تھی اور پارٹیز میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میری این جی او، کیا یہ درست ہے کہ سونیا کاردار کی سالگرہ پہ یعنی سعدی کے اغوا کے چند دن قبل آپ کی سعدی سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی، وہ پارٹی میں آیا تھا اور میں چونکہ کچن میں ہوتی تھی اور کچن گھر کی پچھلی طرف ہے تو میں نے اسے وہاں ٹہلتے دیکھا تھا۔ وہ کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اور کیا آپ بتائیں گی کہ وہ کیا بات کر رہا تھا؟ سعدی حیرت سے آگے کو ہوا۔ میری فرفر بولنے لگی، وہ ایک نمبر دہرا رہا تھا اور وہ جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جلد ہی چند ماہ کے لیے منظر عام سے غائب ہو جائے گا اور آرام سے JK5 فیسیلٹی پہ آ کر پوری لگن سے کام کرے گا۔ اور اس نے کچھ ایسا بھی کہا تھا کہ ڈیزائننگ مکمل ہو گئی ہے، اب صرف ان کو اس میزائل کی میکنگ پہ کام کرنا ہے، اور یہ بھی کہ وہ رقم کا انتظام کر رہا ہے۔ وہ بے چینی سے اٹھی۔ یور آنر، ہاشم کاردار کیس کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ان بے بنیاد باتوں کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں جناب عالی، میں صرف وہ وجہ عدالت کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کی بنیاد پہ سعدی یوسف نے میرے گھر سے نیکلس چرایا، اور چونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ میری اس کی باتیں سن چکی ہے، اس لیے اس نے میری کو اس کیس میں گھسیٹنا چاہا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ ایک بیمار بچے کی ماں ہے۔ اور عدالت کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ JK5 شوال میں واقع ایک مسجد کے انڈر گراؤنڈ بنی ایک دہشت گردوں کی اما جگہ ہے جہاں وہ اسلحہ تیار کرتے ہیں۔ دفعہ آپ بھی اپنی اس بات پہ قائم ہیں یور آنر کہ سعدی یوسف نے صرف اپنی غیر قانونی سرگرمیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اور لوگوں کی ہمدردی لے کر ایک سٹار بن جانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اب سعدی ایک سٹار ہے، اس کو بڑے بڑے فارمز پہ بلایا جاتا ہے جہاں جانے کے لیے پہلے اس کے پاس کوئی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں تھی، مگر جس دن ایسے کسی حساس نوعیت کے فنکشن میں کوئی دھماکہ یا ٹارگٹ کلنگ ہوگی نا یور آنر، اس دن دفعہ کی ساری باتیں سچ ثابت ہو جائیں گی۔ وہ اب گواہ کو واپس بھیج رہا تھا اور زمر اور سعدی ایک دوسرے کو اچنبھے سے دیکھ رہے تھے۔ پیچھے بیٹھا فارس نگاہیں آخر میں بیٹھے شخص پہ جمائے ہوئے تھا۔ وہ لیاقت علی خان کی سی اینک والا ادھیڑ عمر شخص زنانہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اب ایک دوسرے گواہ کو پیش کیا جا رہا تھا۔ ایسے میں فارس اٹھا اور موبائل پہ بٹن دبایا، سر جھکایا اس آدمی کے قریب آ بیٹھا۔ اس شخص نے محض ایک دفعہ فارس کو دیکھا، پھر سامنے دیکھنے لگا۔ زمر اس گواہ سے سوالات پوچھ رہی تھی جبکہ فارس جیب سے قلم کاغذ نکال رہا تھا۔ پھر وہ گھٹنے پہ کاغذ رکھے موبائل اسکرین سے چند نمبرز دیکھ کر اتارنے لگا۔ غیر آرام دہ سی پوزیشن میں رکھنے کے باعث یک قلم اس کی انگلیوں سے پھسلا اور اس شخص کے قدموں میں جا گرا۔
اوہو، فارس جھنجھلایا تھا۔ اس آدمی نے سرسری سی نظر اس پہ ڈالی، پھر جھکا اور قلم اٹھا کر فارس کی طرف بڑھایا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، وہ مشکور سا قلم کو کنارے سے تھامتا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں سنبھالتا بستر کی جانب باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے اور پلاسٹک بیگ میں جیب سے نکال کر احتیاط سے قلم اس میں ڈال کر سیل کیا، پھر موبائل پہ میسج لکھا۔ اس آدمی کے فنگر پرنٹس لے لیے ہیں، فیشل ریکگنیشن سے کچھ نہیں ملا تو شاید فنگر پرنٹ سے مل جائے۔ میں کچھ دیر میں تمہاری طرف لا رہا ہوں یہ سب، مجھے پتہ کر کے دو کون ہے یہ۔ اپنے ایک پرانے کولیگ کو پیغام لکھ کر اس نے احتیاط سے قلم کا پیکٹ جیب میں ڈالا اور پھر مڑا ہی تھا کہ ٹھٹک گیا۔ آبدار اس کے پیچھے کھڑی تھی، سرخ رومال سر پہ باندھے اور اس سے نکلتے سیدھے سرخ بالوں کو چہرے کے ایک طرف ڈالے، بلی جیسی گرے آنکھیں اس پہ جمائے وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ؟ وہ لمحے بھر کو چپ ہوا۔ میری NGO والی فوٹو میں نے صبح مسز عمر کو دی تھی، اس نے مسکرا کے اطلاع دی۔ دیکھیے آبدار، اگر تو میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے گویا ہوئی کہ فارس کے الفاظ لبوں پہ آ کر ٹوٹ گئے۔ وہ اس شے کی توقع نہیں کر رہا تھا، نہ سمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ اس روز جو میں نے کیا وہ بہت غلط تھا، یا اس کا طریقہ غلط تھا، وہ ندامت سے کہہ رہی تھی۔ نظریں نہ جھکی تھی نہ ہاتھ مل رہی تھی، بلکہ سینے پہ بازو لپیٹے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، میں نے آپ کو یوں بلایا اور آپ کو مجھے اوائڈ کرنے کے لیے حنین کو بھیجنا پڑا۔ آئی ایم سوری کہ میں نے اپنا اتنا غلط امپریشن دیا۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے، اس نے افسوس سے کیا تھا۔ اصل میں میری زندگی میں فارس بہت لوگ نہیں ہیں، صرف بابا ہیں، اور ان کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہوتا تو میں دوسرے لوگوں سے خود کو زبردستی اٹیچ کرنے لگ جاتی ہوں۔ ذرا مجھ سے کوئی ہمدردی سے بات کرے تو میں اس کو اپنا گائیڈ، اپنا دوست مان لیتی ہوں۔ کتنی کوئی بیچاری ہوں نا میں۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ خفت سے بولا تھا۔ آبدار زخمی سا مسکرائی۔ ایسی ہی بات ہے، مجھے اگر ثبوت دینا تھا تو مجھے بدلے میں آپ سے آپ کا وقت نہیں مانگنا چاہیے تھا۔ میں صرف اپنے بابا کے متعلق چند باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری اپروچ غلط تھی، اس لیے میں نے صبح جو ٹپ دی وہ ڈائریکٹ زمر کو دے دی اور بدلے میں کسی چیز کی امید نہیں رکھی۔ آپ سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں، پلیز میرے امیچور رویے کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آئندہ آپ کو میں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ ماحول کا تناؤ دھیرے دھیرے فضا میں گھل کے ختم ہو گیا تھا۔ فارس کے تنے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے رسان سے سر ہلا کر بس اتنا کہا، گڈ، اب آپ کو یوں سرے راہ مجھ سے ملنا نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مجھ سے کسی بھی قسم کے تعلق کی وجہ سے نقصان پہنچے۔ وہ دامن بچانے کے لیے والے انداز میں کہہ کر ایک طرف سے نکل گیا کہ کوئی امکان تھا کہ وہ پیچھے سے پکارے گی، کوئی نئی بات کرے گی، نیا موڑ دے گی، مگر اس نے نہیں پکارا۔ وہ راہداری میں آگے بڑھتا گیا۔ سماعت ختم ہو چکی تھی اور تمام افراد باہر آ رہے تھے۔ ہاشم بھی سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ فارس اس سے لاتعلق سا ساتھ سے گزرنے لگا تھا کہ جب ہاشم نے اس کے کندھے سے اپنا کندھا چھوا، فارس ٹھہر گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے خبر نہیں ہے، یا یہ کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جو تم کر رہے ہو نا، اس کا حساب دو گے تم۔ اور ایک سرخ انگارہ سی نگاہ فارس پہ ڈالی۔ اوہ، فارس نے فکر مندی سے لب سکڑے۔ میں ڈر گیا، دیکھو میرے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں۔ ہاشم خاموشی سے آگے بڑھ گیا تو فارس نے سر جھٹکا اور موبائل نکالتے ہوئے قدم مخالف سمت بڑھا دیے۔ پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھتی آبدار مسکراتی ہوئی سوچ میں گم چلتی جا رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے کوہنی سے پکڑ کے موڑا۔ وہ جھٹکا کھا کے مڑی۔ سامنے جواہرات سرخ انگارہ آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہی تھی۔ جو تم نے کیا ہے نا، اس پہ تمہاری جان بھی لے سکتی ہوں۔ وہ زخمی سا غرائی تھی۔ آبدار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ بنو مت، مجھے کہا کہ وہ ویڈیو ضائع کر دی اور خود ہاشم کو دے دی۔ مجھے میرے بیٹے سے دور کرنا چاہتی ہو؟ اوہ، آبدار نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاشم نے دیکھ لی وہ، مگر میں نے اسے نہیں دی۔ سنو تم، وہ نفرت سے انگلی اٹھا کے پھنکاری تھی۔ جواہرات کے پیچھے آپ بھی دیکھ سکتی تھی کہ دور راہداری کے دوسرے سرے پہ زمر، سعدی، حنین اور فارس ندرت کے ساتھ کھڑے تھے۔ سب سے زیادہ نمایاں زمر نظر آ رہی تھی، اونچی گھنگریالی پونی کے باعث جو اس کا سر ہلانے سے جھولنے لگتی۔ وہ مسکرا کر فارس سے کچھ کہہ رہی تھی، کوئی جلا کٹا تبصرہ، اور وہ بھی شاید جواب میں کوئی برابر کا جملہ کس رہا تھا۔ اور حنین ہنس رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی اب کہ تم۔ وہ ویڈیو ہاشم کو زمر نے دی ہے، میں نے نہیں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ میں نے تو اس کو ضائع کر دیا تھا، مگر زمر اور اس کی وہ چھوٹی بھتیجی، ان دونوں نے مجھے ڈنر پہ بلایا، میرا ٹیب ہیک کیا
ڈیٹا کاپی کیا اور چلتی بنی۔ یہ میری کی تصویر بھی وہیں سے ملی ان کو۔ میں ان کی مخبر نہیں ہوں، ان لوگوں نے مجھے استعمال کیا ہے۔ جواہرات ٹھہری تھی مگر پھر نفرت میں ڈوبی، بے یقین نظروں سے اسے دیکھ کے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں ہے تو ہاشم سے پوچھ لیں، میں نے اسے ایسا کچھ نہیں دیا، ان لوگوں نے ہی دیا ہوگا۔ جان لینی ہے تو شکار سامنے کھڑا ہے۔ وہ شانے اچکا کر اپنا بازو چھڑاتی واپس مڑ گئی۔ جواہرات غصے سے پھنکارتی کھڑی رہ گئی۔ ایک نظر مڑ کے اس دور جاتی نظر آتی خوشباش فیملی کو دیکھا اور پھر پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے حکم صادر کیا تھا، کلب چلو، مگر چونک کے ڈرائیور کو دیکھا۔ پھر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے لہیم شہیم گارڈ کو، بخت خان کہاں ہے اور تم دونوں آفس سے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہٹے کٹے گارڈ نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ ہم آپ کی نئی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ ہیں، کاردار صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، ہمیں آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، نکلو میری کار سے اور میری ذاتی ٹیم کو واپس بلاؤ، وہ تلملا کر بولی تھی۔ ہمیں اس کا حکم نہیں ہے میم، اب ہمیں چلنا چاہیے، رات 8 بجے سے پہلے ہمیں آپ کو گھر پہنچانا ہوگا، اس سے زیادہ باہر رہ کر خطرہ مول لینے کی اجازت سر نے ہمیں نہیں دی، چلو، وہ ڈرائیور کو اشارہ کر کے بولا۔ جواہرات نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ایک دم اپنا آپ بے حد کمزور اور ناتواں لگنے لگا تھا۔ لمبی سی گاڑی کے سیاہ شیشے کسی قید خانے کی سلاخوں سے کم نہیں لگ رہے تھے، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اب نہ کوئی چاند میرا ہے نہ ستارہ محسن، اب نہ کوئی چاند میرا ہے نہ ستارہ محسن، اب کہاں جاؤں گا میں درد کا مارا محسن۔ مور چال کی سبز بیلیں اس کھلتی ہوئی صبح میں فخر سے سارے گھر کو ڈھانکے سورج کے سامنے تن کر جمی نظر آتی تھی۔ اندر آملیٹ کی خوشبو چائے اور کافی کی مہک کے ساتھ فضا میں رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل سے زمر اٹھ چکی تھی اور اب کورٹ کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فارس کو جاب لیس ہونے کا تانا دینا اور نئی نوکری ڈھونڈنے کے لیے غیرت دلانا بیکار تھا۔ وہ ڈٹھائی سے سست انداز میں اپنی کافی پی رہا تھا جب سعدی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، سعدی تیار سا کھڑا تھا۔ چلنا نہیں ہے؟ کار سٹارٹ کرو، میں آ رہا ہوں۔ ڈرائیور کب سے ہو گیا میں آپ کا؟ وہ خفا سا کہتا جیسے ہی پلٹا۔ سامنے بیٹھی ندرت نے آنکھوں سے فارس کو اشارہ کیا۔ فارس نے جواباً سر کو خم دے کر تسلی دینے والا اشارہ کیا۔ چائے کے گھونٹ بھرتی حنین نے مشکوک نظروں سے دونوں کو دیکھا، پھر سعدی کو پکارا، بھائی، امی اور ماموں آپ کے بارے میں اشاروں میں۔ آؤچ! ندرت نے ہلکی سی سہی مگر اس کی سر کی پشت پہ چپت لگائی تھی۔ سعدی اپنی ایڑیوں پہ گھما اور باری باری امی اور ماموں کو دیکھا۔ امی اور ماموں کیا؟ حنا نے اپنے سر کو سہلاتے ہوئے فارس کو دیکھا جس نے اسے صرف گھورا تھا، پھر خفگی سے بولی، امی اور ماموں ہم سے بالکل پیار نہیں کرتے، مجھے یقین ہے انہوں نے مجھے کسی ہسپتال سے چرایا تھا۔ امی کسی زمانے میں وہ ڈراموں والی نرس ہوں گی، وہ جو لوگوں کے بچے ایکسچینج کرتی ہیں۔ وہ بولتی ہوئی کرسی سے اٹھی اور آگے بھاگ گئی۔ بے غیرت، بدتمیز! ندرت نے برے موڈ کے ساتھ جوتا اس سمت میں پھینکا جہاں وہ گئی تھی۔ حنا اندر مڑ گئی، جوتا راہداری میں گر گیا۔ لمحے بھر بعد حنا نے ستون کے پیچھے سے گردن نکالی۔ امی، آپ ہماری ون ڈے ٹیم میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ نشانہ آپ کا بالکل ان کے جیسا ہی ہے، اور جھپاک سے اندر غائب ہو گئی۔ فارس اور سعدی نکل گئے تو امی حنا کو 2000 سلواتیں سنا کر، دوسروں کی بیٹیاں دیکھی ہیں کتنی تمیزدار، سگر، سوم سلاد کی پابند ہوتی ہیں، منہ میں زبان نہیں ہوتی، اور یہ بے غیرت اولاد میرے ہی حصے میں آنی تھی۔ کچن میں جا چکی تھی اور اب نشانہ حسینہ تھی۔ ٹھیک سے گوندو آٹا، اور یہ روز روز نیا سونے کا زیور چڑھا کے کام کرنے نہ آیا کرو۔ آیا وڈا تیرا میاں، اگر لے کر دیتا تو یہاں سے جا کر پہنا کرو، شوخی نہ ہو تو۔ یہ ندرت کی روٹین کی ٹون تھی اور اس پہ حسینہ نے دل ہی دل میں روٹین کے کہیں کوسنے اس کی نظر کیے تھے، مگر بظاہر سر جھکائے آٹا گوندتی رہی۔ ایسے میں حنا دوبارہ لاؤنج میں آ گئی تھی اور اب دوپٹہ کس کے، بال باندھ کے، جوش سے کھڑی، گردن اٹھائے چاروں طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا نے اخبار سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب کیا ارادے ہیں تمہارے؟ پھر سے گھر کی صفائی؟ جتنی صفائی کرنی تھی کر لی، اب میں وہ کروں گی ابا جو آج کل کی نکمی، سست اور لاپرواہ یعنی عام لڑکیاں بالکل نہیں کرتی۔ اور وہ کیا ہے؟ مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ میں عام لڑکی نہیں ہوں، یہ تو آپ جانتے ہیں، اس لیے میں اب ڈائی گرل بن رہی ہوں ابا۔ ڈالٹ یور سیلف۔ عام لڑکیوں کو پکی پکائی کھانے کی عادت ہوتی ہے، نکمی نہ ہو تو۔ میرے جیسی ہر چیز خود کرتی ہیں، وہ گھر
ڈیکوریٹ کرنے کے لیے انٹیریئر ڈیکوریٹر نہیں ہائر کرتی، گھر پینٹ کرنے کے لیے مستری مزدور نہیں بلواتی، دیواروں پہ فریمز ٹھوکنے کے لیے یا پردوں کی ریلنگ لگانے کے لیے لمبے بھائیوں یا ملازمتوں کی منتیں نہیں کرتی۔ مجھے کسی مستری مزدور، ترخان، پردوں والے، پینٹ والے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب یہ سارے کام خود کر سکتی ہوں، صرف چند دن کی محنت سے۔ ابا، ہم لڑکیاں اپنے گھروں کو اتنا خوبصورت اور اتنا آرام دہ بنا سکتی ہیں جتنے امیر لوگوں کے اونچے اونچے قصر بھی نہیں ہوتے۔ میں سمجھتی تھی بڑے گھر خوبصورت ہوتے ہیں، مگر نہیں ابا، خوبصورت گھر ہی خوبصورت ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوں یا چھوٹے۔ مگر یہ عام لڑکیاں ان کو نہیں خوبصورت بنا سکتی، صرف میرے جیسی خاص لڑکیاں یہ کر سکتی ہیں، وہ ایک عزم سے کہہ رہی تھی۔ ابا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے اب تم دیواروں پہ اوپر چڑھ کے خود کیل ٹھونکتی پھرو گی؟ ہرگز نہیں، ایسے تو چوٹ لگ جائے گی۔ انہیں بات پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھا، حنین نے چٹکی بجائی، یہ آپ مرد ہی ہوتے ہیں جو ہم لڑکیوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کا مطلب 10 مردوں میں بیٹھ کے مردوں کی طرح کہکے لگانا اور رات دیر دیر تک باہر گھومنا نہیں ہوتا، بلکہ مردوں کے جیسے کام خود کرنا ہوتا ہے، دوسروں کی محتاجی سے بچنا ہوتا ہے۔ آج سے میں ابا اپنے سارے گھر کو ری ماڈل کرنے جا رہی ہوں اور مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ پھر چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آواز لگائی، ندرت بہن، آپ بھی نہیں۔ ہاں ہاں، تجھے میں کرنے دیتی ہوں اپنے گھر کا بیڑا غرق۔ وہ جواباً وہیں سے گھر آئی تھی۔ حنین نے افسوس سے ابا کو دیکھا۔ پتہ نہیں جب یہ نرس تھی تو مجھ جیسے کتنے بچے اپنے اصلی ماں باپ سے جدا کیے تھے۔ بڑے موڈ میں ہو آج؟ زمر باہر آئی تو مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کوٹ پہنے، بال بنائے، وہ کچہری کے لیے نکل رہی تھی۔ ہاتھ کی انگوٹھی اور ناک کی لونگ جگمگا رہی تھی۔ حنا نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ میری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں اور اب میری زندگی میں مزید کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی ہوں۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا اور وہ کھلی کھلی تازہ دم لگ رہی تھی۔ کہہ کر وہ مڑ کے پھر سے دوروں دیوار کو دیکھنے لگی اور چونکہ سوچ بھی رہی تھی تو عادتاً ناخن چبانے لگی۔ خاص لڑکی، پہلے اپنی اس عادت کو تو بدلو۔ زمر نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی تو وہ چونکی۔ جلدی سے ناخن دانتوں سے نکالے۔ تمہیں اندازہ ہے تم بچے منہ میں ہاتھ ڈال کر کھڑے کتنے برے لگتے ہو، اور ناخن چاہے کھا رہی ہو یا دانتوں سے کتر کے پھینک رہی ہو، یہ تمہارے جسم کا حصہ ہے اور اس کو یوں چیرنے کی اجازت اللہ نے تمہیں نہیں دی۔ سوال ہوگا اس کے بارے میں بھی۔ اپنی اس عادت کو تمہیں خود ختم کرنا ہوگا۔ کم از کم اتنی کمزور نہیں ہو تم کہ اپنے دانتوں سے ہار مان جاؤ۔ ناخن کترنے سے دماغ کمزور ہوتا جاتا ہے نا، لیکن سب سے زیادہ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہم ناخن کھانے والوں کو مردہ انسانوں کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ ہی نہ کھڑا کر دے قیامت کے دن، کیونکہ بات تو ایک ہی ہے نا۔ اچھا نہیں کھاتی۔ اس نے تو گھبرا کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ لیے تھے۔ ڈور بیل بجی تو زمر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حنین؟ زمر واپس آئی تو اس کا چہرہ سنجیدہ سا تھا۔ حنا نے چونک کے اسے دیکھا۔ کون ہے؟ حنین، میری بات غور سے سنو۔ وہ سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو ہاشم کر دیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی کر دوں۔ باہر کون ہے؟ حنا کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ جو بھی ہے اور اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر تم چاہو تو ہم اس کو روک سکتے ہیں، تمہیں ملک سے باہر بھجوا دیں گے، لیکن اگر تم اسے وصول کرنا چاہو تو۔ زمر کی آواز پس منظر میں چلی گئی۔ حنین بالکل سن سی کھڑی رہ گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ باہر کون تھا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ حنین، مجھے نہیں پتا تھا وہ آج ہی آ جائے گا، پہلے سوچ لو، زمر فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ مگر حنین کے کان، آنکھیں سب بند ہو چکا تھا۔ وہ ہوا میں قدم رکھ رہی تھی، بادلوں پہ چل رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، پورچ خالی تھا۔ وہ گیٹ تک آئی اور چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ سامنے کورٹ کا ملازم کھڑا تھا۔ حنین یوسف خان آپ ہیں؟ اس نے نام پڑھ کر دہرایا۔ حنین نے بنا پلک جھپکے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کا بدن دھیرے دھیرے کانپنے لگا تھا۔ ملازم نے ایک کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ یو آر بینگ سروڈ۔ حنین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کاغذ تھاما اور پھر قلم سے اس جگہ دستخط کرنے لگی جہاں وہ کہہ رہا تھا۔ آپ کو اس درج کی گئی تاریخ پہ کورٹ میں پیش ہونا ہے۔ آپ کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہے، وہ کہہ رہا تھا، اور حنین اس کاغذ کو پڑھ رہی تھی۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی،
ماضی کو دفن کر کے شہد کی مکھی نے راستہ بھی بدل لیا تھا، رنگوں اور خوشبوؤں سے بھرے رس سے اپنی زندگی کو سجانے بھی لگی تھی، دل کو شفا بھی مل رہی تھی۔ لیکن آج معلوم ہوا تھا کہ ہاشم اور حنین کی کہانی ابھی باقی تھی۔ دھوپ میں کھڑی لڑکی نے حکم نامہ پکڑے ہوئے آنکھیں کرب سے بند کر لی۔ آخر کب ختم ہوگی ان بے لذت غلطیوں کی داستان؟ سنا ہے شہر میں زخمی دلوں کا میلہ ہے، سنا ہے شہر میں زخمی دلوں کا میلہ ہے، چلیں ہم بھی مگر پہرن رفو کر کے۔ گولف کلب کے سرسبز میدان دور تک پھیلے نظر آتے تھے۔ اندرونی سٹنگ ایریا میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھی خواتین بے فکری سے باتیں کرتی نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے ایک جواہرات کاردار بھی تھی جو بظاہر مسکراتی مسلسل بولتی خاتون کو سن رہی تھی اور اضطراب سے گلے کا لاکٹ انگلی پہ لپیٹ رہی تھی۔ قریب میں دو مستعد کارز ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ویسے جواہرات، یہ تمہاری عمر نہیں تھی ریٹائرمنٹ کی، اب تو تم کسی ایگزیکٹو گیدرنگ میں نظر تک نہیں آتی، ایک بھورے سنہری بالوں والی عورت شکوہ کر رہی تھی۔ اور یہ پیرانویا، دوسری نے ناک سکیڑ کر گارڈز کی طرف اشارہ کیا، تمہیں ہر وقت ان کی موجودگی سے الجھن نہیں ہوتی؟ جتنا اعلیٰ خاندان اتنے ہی سیکیورٹی تھریٹ۔ جواہرات نے بظاہر بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہاں مگر لوکیشن کو گارڈ کرنا زیادہ بہترین ہے پرسن کو گارڈ کرنے سے۔ ان کو سارا ایریا کور کرنا چاہیے، نہ کہ تمہارے سر پہ کھڑے ہو کے ہماری باتیں سننی چاہیے، ایک ذرا ہنس کر تنزن بولی۔ جواہرات نے بہت سے کڑوے گھونٹ مسکرا کر اندر اتارے۔ ان کو ہوشیار رہنا پڑتا ہے آئلہ، کہ کہیں کوئی فرسٹریٹڈ سوشلائٹ اپنے بوٹکس گون رانگ کا غصہ میرے کھانے میں زہر ملا کے نہ اتارے، یا کوئی دوسری خاتون کا چہرہ دیکھا، زیادہ فرسٹریٹڈ ایجنگ عورت اپنے شوہر کے، اس کی فائنینشل ایڈوائزر سے چلتے افیئر سے تنگ آ کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ پیرونیا، سیکیورٹی تھریٹ؟ مسکرا کے اس نے گلاس اٹھایا اور چیئرز کے انداز میں اوپر لہرایا، مگر دونوں متعلقہ خواتین کے چہرے سیاہ پڑ چکے تھے۔ کوئی گلاس نہ ٹکرایا تو وہ مسکرا کے اپنے مشروب کے گھونٹ بھرنے لگی۔ اس کا اندر ابھی تک جل رہا تھا۔ ان سے دور کسرے کاردار میں ہاشم اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا، گھر کے کپڑوں میں ملبوس، شرٹ کی آستین اوپر چڑھائے۔ وہ گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ دو انگلیوں کے درمیان سگریٹ دبا تھا جسے وہ ہولے ہولے ایش ٹرے پہ جھٹک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اداس تھی اور جیسے دور کہیں قید ہو چکی تھی، چہرے پہ عجب مردنی چھائی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ دن کے باوجود اتنا اندھیرا تھا کہ اسے چند لمحے لگے ہاشم کو دیکھنے میں، پھر وہ کھنکھارا، سر، اس کا موبائل واپس رکھ دو، وہ بھاری کھوئی کھوئی سی آواز میں بولا تھا۔ اس کے چہرے کے سامنے دھوئیں کے مرغولے رقص کرتے اڑ رہے تھے۔ جی سر۔ کیا فارس غازی کا نام جنوری اور فروری میں سری لنکا کا سفر کرنے والوں کے نام میں شامل ہے؟ نہیں سر، اس کی سفری دستاویزات کہیں بھی موجود نہیں۔ اس کا چہرہ تو ہے نا، اس کی تصویر سے چیک کرو، وہ اب ایش ٹرے پہ سگریٹ چٹکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ کولمبو گیا تھا۔ کولمبو جانے والے ہر پاکستانی کی سفری دستاویزات سے اس کا چہرہ میچ کرو۔ ہمارے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے کانٹیکٹس تمہاری مدد کریں گے۔ اگر اس کا چہرہ کہیں نظر آتا ہے تو دیکھنا۔ اس نے سرخ پڑتی محترم سی آنکھیں اوپر اٹھائی۔ کیا اس کے ساتھ ہارون عبید کا کوئی ملازم تو نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص جس کا تعلق ہارون یا آبدار سے ہو؟ مجھے ایک ایک بات معلوم کر کے دو خبر۔ رئیس سر، اس نے دھیرے سے تصحیح کی۔ ہاشم نے نہیں سنا۔ وہ اب اسی منہمک انداز میں سگریٹ جھٹک رہا تھا۔ راکھ سی راکھ ایش ٹرے میں بھرتی جا رہی تھی، یا شاید یہ اس کی سانسیں تھیں جو راکھ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ فوڈلی ایور آفٹر کی بلائی منزل کی شیشے کی دیوار سارے زمانے کی روشنی اندر لے آئی تھی۔ ہال کمرہ پورا منور سا تھا۔ ایک طرف ایک چینی نقوش کی حامل درمیانی عمر کی چینی عورت بیٹھی ایک کمپیوٹر اور ٹیبلٹ سامنے رکھے کام کر رہی تھی۔ اس کے سر پہ کھڑا سادی بار بار اس کو انگریزی میں لقمے دے رہا تھا۔ نہیں، یوں نہیں، کمان کی طرح آئی بروز بناؤ، ہاں اس طرح، اور ناک ذرا۔ دفتن اس نے سر اٹھا کے سامنے کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے فارس اور احمر کو دیکھا، جو کافی پیتے نظر آ رہے تھے
اور احمد کو مخاطب کیا۔ اس کو اردو نہیں سمجھ آئی تھی؟ بالکل بھی نہیں، اس نے گویا تسلی کروائی۔ سعدی سر ہلا کے اس کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ باوجود کوشش کے جاب پہ دوبارہ اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ 2 دفعہ جوائننگ کروا کے اسے گھر واپس بھیج دیا گیا تھا۔ سرکاری رکاوٹوں کا بہانہ۔ ادھر احمد سفید ٹی شرٹ پہنے، سر پہ الٹی پی کیپ رکھے عام دنوں سے مختلف لگ رہا تھا۔ فارس نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ تمہاری مالکن تمہیں اس حلیے میں برداشت کر لیتی ہے اور ان کو تمہیں یوں دیکھ کے فلو نہیں ہوتا؟ مسکراہٹ دبائے کہتا۔ سعدی فارس کے ساتھ کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ اب وہ دونوں ساتھ تھے اور احمد ان کے مقابل۔ چینی عورت لا تعلق سی اپنا کام کر رہی تھی۔ احمد خنکھارا، مگ نیچے کیا۔ ہاشم صاحب نے مجھے میری خدمات کو سراہتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان کے لیے ظاہر ہے اتنا کام کر چکا ہوں، تو اب مجھے اپنی فری لانس جابس دوبارہ سے کر لینی چاہیے ہیں، تو انہوں نے مجھے فارغ کر دیا ہے نا؟ فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے؟ سعدی نے لقمہ دیا۔ اور تمہیں ان 3 کپڑوں میں سڑک پہ دھکیل دیا ہے؟ فارس کہنے کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ احمد نے سنجیدگی سے کہنا چاہا، انہوں نے بہت سلیقے سے میرا استعفیٰ وصول کیا، میرے چیک کلیئر کیے اور پھر تمہیں باہر دھکیل دیا۔ وہ گردن پیچھے پھینک کے دل کھول کے ہنسا تھا۔ سعدی بھی مسکرا کے گھونٹ بھرنے لگا۔ ایکسکیوز می، اتنا فنی کیا ہے اس میں؟ احمد دانت پہ دانت جمائے خفگی سے بولا تھا۔ فارس نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا، پھر سعدی کی طرف چہرہ موڑے کہنے لگا، یار مجھے کوئی چند دن پہلے جاب لیس کہہ رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ کاردارز کے ساتھ کام کر کے بہت پیسہ بنا رہا ہے۔ سعدی تیزی سے بولا، اور یہ کہ ہم اس کی ترقی سے جل رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے وہ کاردارز کے لیے کیے گئے اپنے سارے کام جسٹیفائی بھی کر رہا تھا۔ سعدی اس کے فکرے مکمل کر رہا تھا۔ اور میں نے اسے کہا کہ کاردارز کی نوکری چھوڑو کیونکہ یہ تمہیں اس طرح ایک دن پٹخ دیں گے، تو اس نے کہا کہ وہ خاور کی جگہ لے چکا ہے اور اپنی پیاری مالکن کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے، اور وہ بڑی ڈیزائنر شرٹس اور سلک ٹائی پہننے لگا تھا۔ جوتے بھی بڑے چمکدار ہوتے تھے ماموں، ہمیں تو اپنی شکلیں بھی ان میں صاف نظر آتی تھی۔ اور آج وہ بھی جاب لیس ہے، بالکل ہماری طرح۔ وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہکا لگا کے ہنس پڑے تھے۔ اتنے عرصے بعد سعدی اتنا کھل کے ہنسا تھا۔ احمد نے یہ ساری بکواس بہت خاموشی سے سنی اور برداشت کی تھی، پھر بہت تحمل سے بولا، تھینک یو ویری مچ غازی، بہت نوازش آپ کی، لیکن میں ان کی جاب ویسے ہی چھوڑ دیتا، میرا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ یار سعدی، وہ کیا چیز تھی کھٹی سی اس کہانی میں؟ وہ تھوڑی کو ناخن سے رگڑتے مسکراہٹ دبائے سعدی سے پوچھنے لگا۔ انگور ماموں، انگور۔ وہ اب آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ ہاں صحیح، اچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ پھر احمد کی طرف متوجہ ہوا۔ سعدی اب رخ پھیر کے بیٹھا چینی عورت کو دوبارہ سے ہدایات دینے لگا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ دانت پہ دانت جبائے وہ برداشت سے بولا تھا کہ اس آدمی کا پتہ چلا، وہ چشمے والا؟ صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ ایک گھوسٹ ہے۔ فارس سنجیدہ ہوا۔ احمد توجہ سے سننے لگا۔ اس کی تصویر ریکارڈ میں نہیں ہے، اس کے فنگر پرنٹ ریکارڈ میں نہیں ہے، وہ عدالت میں داخلے کے وقت جو ID کارڈ دکھاتا ہے وہ بھی جعلی ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہی آدمی ہے جس نے سعدی کا پاسپورٹ ہاشم کو دیا ہے، اور ہمارا میموری کارڈ بھی اس کے پاس ہے۔ کیا یہ ہاشم کے لیے کام کر رہا ہے؟ سعدی نے گردن پھیر کے پوچھا تھا۔ ہاشم اس کو نہیں جانتا، احمد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کے کسی انداز سے شناسائی کی ذرا سی جھلک بھی نہیں دکھتی۔ یہ آدمی کوئی تیسرا فریق ہے، اور یہ تیسرا فریق ہاشم کی مدد کر رہا ہے سعدی کو دہشت گرد ثابت کروانے کے لیے۔ فارس سوچتے ہوئے بولا تھا، یہ یقیناً ہمارا کوئی دشمن ہے۔ میرا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں آپ کے کام ایسے ہوتے ہیں دشمنی والے، سعدی نے شانے اچکا کر کہا تھا۔ فارس نے بس گھور کے اسے دیکھا۔ وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ تمہارا کوئی جیل کا دشمن ہو سکتا ہے۔ میں کسی کا چہرہ نہیں بھولتا، اور یہ آدمی جیل میں نہیں تھا میرے ساتھ، تو ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے لیے کام کر رہا ہو، مگر زیادہ ضروری یہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس کے لیے کون کام کر رہا ہے؟ ہمارے گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ سعدی نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ فارس البتہ خاموشی سے کچھ سوچتا رہا تھا۔ سعدی، میں تمہاری فیملی کی بات نہیں کر رہا،
کوئی ملازم، کوئی ہمسایہ، کوئی کالونی کی کسی شاپ والا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو تو سکتا ہے، فارس نے کہا تو سعدی نے قدرے برہمی سے اسے دیکھا۔ ہمارے گھر میں کم از کم کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے دہشت گرد ثابت کروانے کی کوشش کرے۔ کوئی ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ ریسٹورانٹ کے ملازم بھی بہت پرانے ہیں، گھر کے ملازموں کی تو بات ہی نہ کریں، ہم ان سب کو جانتے ہیں۔ جانتے تو ہم ہاشم کو بھی تھے، وہ اداسی سے مسکرا کے بولا تھا۔ سعدی چپ ہو گیا۔ ٹھیک ہے سعدی، ہم کسی کے بارے میں خواہ غلط گمان نہیں کریں گے اب، مگر ہمیں اپنی آنکھیں اور کان اب کھلے رکھنے ہوں گے، اوکے؟ اور یہ مت بھولنا کہ ہم اس سچویشن میں اس لیے ہیں کیونکہ تم نے اپنا پاسپورٹ لاپرواہی سے پھینک دیا تھا، وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ سعدی خفیف تھا، سو گردن موڑ کے چینی عورت کا کام دیکھنے لگا۔ فیس کٹ ذرا گول تھا، ہاں کچھ اسی طرح کا، نہیں تھوڑا کم کرو؟ تو پھر؟ فارس نے مسکراہٹ دبا کے احمر کو دیکھا۔ تم آج کل بے روزگار ہو اسٹیپنی؟ ہاں بالکل، سوچ رہا ہوں جیل چلا جاؤں، وہاں 2 وقت کی روٹی تو مل ہی جاتی ہے، وہ جل کے بولا تھا۔ فارس ہنس کے سر جھٹکتا اپنا موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ سعدی اب چینی عورت کو مزید ہدایات دے رہا تھا اور وہ اسی طرح اسکیچ بناتی جا رہی تھی۔ سنیے محترمہ، غازی مسکراہٹ دبائے موبائل پہ ٹائپ کرنے لگا۔ مخاطب زمر تھی۔ آج رات ڈنر پہ چلیں گی میرے ساتھ؟ چند لمحوں میں جواب آیا تھا۔ آپ کون؟ فارس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آپ کا نکما، بے روزگار، 2 لوگوں کا قاتل، جیل پلٹ شوہر، جس نے آپ کی دولت کے لیے آپ کے ساتھ شادی کی تھی۔ 8 بجے کی بکنگ کروا دوں؟ بل کون دے گا؟ ظاہر ہے آپ، میں تو کماتا ہی نہیں ہوں۔ کرا دو۔ اور وہ اس کا چہرہ تصور کر سکتا تھا، سر جھٹک کر لکھتی۔ یہی ہے، بالکل یہی ہے۔ سعدی اب اس عورت کے ساتھ جھک کے کھڑا اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، بالآخر امید نظر آنے لگی تھی۔ چینی عورت نے اسکرین کا رخ ان دونوں کی طرف پھیرا تو وہ بھی غور سے دیکھنے لگا۔ وہاں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کا چہرہ نظر آتا تھا۔ اسکن ٹون بھی مناسب حد تک بھری جا چکی تھی اور وہ اسکیچ کسی اصلی تصویر کے قریب ہی تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کے نقوش ایسے ہی تھے؟ فارس نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ سعدی نے پورے وثوق سے سر اسبات میں ہلایا۔ اس کا نام ڈاکٹر مایا تھا، وہ روز میری پٹی کے لیے آتی تھی اور گڈ کاپس جیسی باتیں کرتی تھی۔ مجھے اس کی شکل یاد ہے، 90% یہی شکل تھی اس کی۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ اس اہم گواہ کو کیسے ڈھونڈنا ہے؟ اگر تو وہ پاکستانی ہوئی تو مل جائے گی، احمد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ پاکستانی ہی تھی، جتنی اردو اس کی صاف تھی اور جتنی جلدی وہ مجھے بات پہ اینٹی بائیوٹک کے کورس پہ لگا دیتی تھی، وہ پاکستانی ڈاکٹر ہی تھی، بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسے ہاشم یہاں سے لے کر گیا تھا، دوبارہ وہ نظر نہیں آئی، یقیناً واپس آ گئی ہوگی، لیکن تم اسے کیسے ڈھونڈو گے احمد؟ بالخصوص اب جب کہ تم جاب لیس ہو، فارس نے دھیرے سے فکرہ مکمل کیا۔ احمد نے صرف ایک تندو تیز نظر اس پہ ڈالی اور پھر سعدی کو دیکھا۔ یہ کم عمر لڑکی ہے، گریجویٹ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوگا، PMDC کے پچھلے 10 سال کے ریکارڈ میں اسے ڈھونڈ لوں گا میں۔ جب تم یہ رقم ایک کاغذ پہ چند ہندسے لکھ کر اسے فارس کی طرف بڑھایا، میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو گے، دوسری صورت میں نہ تو تمہیں اس جیسی اسکیچ آرٹسٹ ملے گی اور نہ ہی یہ جو اسکیچ بنایا ہے اس کا ایک بھی پرنٹ آؤٹ ملے گا۔ جس کو بھی ہائر کرو گے وہ ہاشم کو بتا دے گا۔ سو اب فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس 10 سیکنڈ ہے اور وائر ٹرانسفر کے لیے 1 منٹ۔ پھر گھڑی دیکھی، 59 سیکنڈ، 58 سیکنڈ۔ اچھا، فارس نے برا منہ بنا کے اسے دیکھا اور موبائل آن کرتے ہوئے اس کاغذ کو پکڑا۔ نقوش تن گئے تھے اور ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ وہ منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا موبائل پہ بٹن دبانے لگا۔ احمد نے ایک دوسرا کاغذ سعدی کی طرف بڑھایا۔ میری کنسلٹنی فیس جو آپ ادا کریں گے، کیونکہ آن لائن بینکنگ تو آپ کی بھی ایکٹیو ہے۔ جب سعدی اسے گھورتا رہا تو اس نے زور دے کر کہا، مطلب میں اس اسکیچ کو ڈیلیٹ کروا دوں؟ سعدی نے چٹ جھپٹی اور اسے گھورتے ہوئے موبائل نکالا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد احمد کے موبائل پر یکے بعد دیگرے 2 نوٹیفیکیشن موصول ہوئے۔ اب بے فکر ہو جاؤ، میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں گا۔ اس نے چینی عورت کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھی اور باہر نکل گئی۔ وہ دونوں اسی طرح تندہی سے اسے گھور رہے تھے۔ احمد شفیع نے کافی کا آخری گھونٹ حلق کے اندر انڈیلا، مگ سامنے رکھا اور پھر گہری سانس لے کر مسکرا کر ان کو دیکھا۔ میں جاب لیس نہیں ہوں، فری لانسر ہوں۔
तुम लोगों के साथ जॉब ही कर रहा था, जिसकी मुझे अच्छी भारी तनख्वाह तुम दोनों मेरे 2 बेरोज़गार दोस्तों ने दे दी है। बहुत शुक्रिया, अब चलता हूँ, कॉलर झटक के कहता वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दोनों अभी तक बिल्कुल चुप होकर उसे घूर रहे थे। पैदाइशी फ्रॉड। और ये था इसका ए पार्ट। होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और आई नो इसका टाइम थोड़ा शॉर्ट है और आप लोग तंग भी हो रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मिलते हैं इसके बी पार्ट में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।